معزز سامعین گرامی قدر، بدر کے بعد کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعض امور کو آپ کے سامنے رکھا، اور سیدہ حفصہ کے ساتھ آپ کے شادی کے واقعے کو جو اس مابین بدر سے احد کے مابین واقعہ پیش آیا، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اس کو رکھا۔ اسی عرصے کے درمیان حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی بھی ہوئی، اور یہ جو شادی کا واقعہ ہے یہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ کو پیغام نکاح آنے لگے تو حضرت علی کی لونڈی نے حضرت علی سے کہا، کس چیز کی تاخیر چاہتے ہو؟ مزید کیا انتظار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اب رشتے آنا شروع ہو چکے ہیں؟ کتنا انتظار کرو گے؟ گویا حضرت علی کے دل میں جو خواہش تھی یا حاجت تھی وہ اس لونڈی کو معلوم تھی کہ سیدنا علی شادی کرنا چاہتے ہیں سیدہ فاطمہ سے۔ خیر، حضرت علی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت میرے پہ ایسی ہے، اگرچہ آپ کو علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جو پیار ہے وہ باپ اور بیٹے کا پیار تھا، حتیٰ کہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے، یہ صرف یک طرفہ پیار نہیں تھا، یہ دو طرفہ پیار تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کی، یہ باہر بھائی یا گریل اتنے کر دو، جس طرح حضرت علی کی کفالت کی، جس طرح پیار اور محبت سے رکھا، حضرت علی کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کو جب اپنے گھر میں نہ پاتے، چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں، جب یہ چھوٹے تھے، اپنے گھر میں نہ پاتے تو اس طرح بے چین ہو جایا کرتے تھے جس طرح اونٹنی کا بچہ ماں سے دور کر لیا جائے تو بے چینی میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ حضرت علی کی وہ کفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ہو جایا کرتی تھی، اور جب رسول اللہ گھر آتے تھے تو ان کے ساتھ لپٹ جایا کرتے تھے۔ یہ باپ اور بیٹے کا ایک تعلق تھا، لیکن اب جہاں پہ رشتے کی بات تھی وہاں پہ حضرت علی کے نظر میں ایک حجاب تھا، شرم تھا، روب تھا، دبدبہ تھا۔ ہمت جٹائی، پوری ہمت اور قوت لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کہ سیدہ فاطمہ کا آج رشتہ مانگ لوں گا، جا کے پھر بات نہ کر سکے، خاموش ہو گئے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ علی کوئی بات کرنے آتا ہے یا بات کرنے آیا ہے، لیکن آگے سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ زیرک تھے، دانا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود حضرت علی سے پوچھ لیا، کس حاجت سے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے۔ کہا، کیا فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آئے ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کر دی۔ ساتھ ہی حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ کہا، جی ہاں، انہی کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ہمت نہیں تھی پڑتی کہ آپ کے سامنے یہ بات کروں۔ اچھا، آپ کے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے کوئی شے ہے؟ اب یہ دیکھیے کیسا نبی کا پورا پرورش کا طریقہ۔ وہ علی جو ایک قسم کے والی ریاست کے بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بود و باش ہے۔ آپ کے پاس آج ایسا رشتہ آ جائے جو ہو متقی، جو ہو نیک، لیکن اس کی جیب میں ٹکے نہ ہوں، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو میں فاطمہ کا مہر ادا کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یاد کرواتے، اپنی طرف سے۔ پھر آپ حضرت علی کی خود ترجمانی کر رہے ہیں۔ نکاح کا پیغام بھی ابتدا رسول اللہ نے کر دی، مہر کی ابتدا بھی رسول اللہ کر رہے ہیں۔ علی، وہ زرہ کہاں ہے؟ وہ زرہ کون سی زرہ؟ جو میں نے تجھے دی تھی۔ وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی؟ یعنی جس چیز کو حق مہر قرار دلوانا چاہ رہے ہیں وہ زرہ بھی کس نے دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ زرہ بڑی مضبوط تھی، بڑی بھاری تھی، لیکن اللہ کی قسم اس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی۔ میں نے اس زرہ کو اٹھایا، میں باہر نکلا،
یہ رافضیوں نے اور رافضی خیالات کے جو مالک ہیں انہوں نے صحابہ میں کس قسم کا انتشار، لڑائی جھگڑے کا تصور، آپس میں اختلاف کا کنسپٹ پھیلایا ہوا۔ باہر نکلا، سامنے سیدنا عثمان ہیں اور بھانپ گئے ہیں، علی زرہ لے کے نکل رہے ہیں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ زرہ بیچنے جانا چاہتا ہوں۔ کس کام کے لیے؟ بعض روایات میں مختلف الفاظ ہیں، بعد میں بیان کر دیا کہ مہر ادا کرنا تو بیچوں گا، کوئی 4 درہم مل جائیں گے، کوئی 4 درہم مل جائیں گے، مہر ادا کر دوں گا۔ رسول اللہ نے جو زرہ مجھے دی تھی وہی فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا کہ جا اس کو بیچ دے اور اس کے ذریعے فاطمہ سے نکاح کر لے۔ سیدنا عثمان وہ 4 درہم کی زرہ اس کی قیمت لگاتے ہیں، اور پیار اور محبت کا یہ اٹوٹ رشتہ، یہ انمول رشتہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان کے دفاع کے لیے بھی۔ سیدنا عثمان نے وہ 4 درہم کی زرہ اس کی قیمت کیا لگائی؟ معلوم ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ 400 درہم۔ علی یہ زرہ میں تجھ سے خریدتا ہوں 400 درہم، تاکہ تیرے اوپر آسانی ہو جائے، نکاح بھی کر سکے، کوئی خرچہ بھی کر سکے، کوئی تیرے پاس گزر بسر کرنے کے پیسے بھی ہو جائیں۔ حضرت علی کو اور کیا چاہیے تھا؟ خوش ہو گئے، شکریہ بھی ادا کیا، واپس پلٹنے لگے تو کہا اب یہ زرہ میں عثمان کی طرف سے تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ پہلے زرہ رسول اللہ نے دی تھی، پھر زرہ عثمان نے دی، اور حضرت علی نے اس زرہ کا بھی حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا۔ جب مرحب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو یہی اشعار پڑے تھے، اسی زرہ میں ملبوس ہو کے، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے شیر رکھا ہے، میری طرف ایک پھینکے گا بدلے میں سینکڑوں تیر آئیں گے۔ یہ صحابہ کا آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ، زرہ بھی واپس کر دی، 400 درہم بھی دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مہر ایک زرہ تھی، اور شادی کس سے ہے؟ نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ میں اور آپ شادی اور بیاہ کس معیار کے اوپر کرتے ہیں؟ حسب نسب دیکھنا چاہیے، مال دولت شکل شباہت، لیکن اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ۔ رشتے میں جو سب سے اعلیٰ اولا افضل چیز ہے وہ کیا؟ نیکی اور تقوی ہے، اور یہ دونوں کے لیے ہے، صرف بیٹے کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے بھی، دونوں طرف۔ جب آپ کسی لڑکی کا رشتہ لینے جائیں وہاں پہ بھی نیکی کو پریفرنس دے، بیٹے کا رشتہ لینے جائیں وہاں پہ بھی نیکی کو پریفرنس دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ڈر جاؤ اللہ سے، جب کوئی نیک آدمی تم سے تمہاری بہن بیٹی کا رشتہ مانگے اور اس کے دین میں تمہیں کوئی خامی نظر نہ آئے، اور کوئی شرط نہیں آیت کی، کوئی بھی رشتہ مانگے اور اس کا دین تمہیں پسند آیا ہو، اس کے دین میں تمہیں عیب نظر نہ آئے، نمازی ہے 5 وقت کا، جب وہ رشتہ مانگ لے تو اس سے اپنی بہن بیٹیوں کا، بہنوں کا رشتہ کر دیا کرو، ورنہ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور آج آپ معاشرے میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، نیکی کی بنیاد کے اوپر رشتے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ کیا گیا رشتہ۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی گود میں اٹھائے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول بیٹا پیدا ہوا، گڑتی بھی دینی ہے، وہ جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں، یہ ضمنی طور پہ، میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ دلیر تھے، شجاع تھے، جنگجو تھے، حرب جنگ، یہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، بلکہ آگے سے جواب میں کیا کہا؟ بل حسن، حرب نہیں یہ حسن ہے۔ دوسرا بیٹا اٹھا کے لا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، پھر حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین، یہ دونوں نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ اب یہ جو چھوٹا سا گرانہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ، ایک تکیہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا۔ یہ جو لفظ جہیز ہے نا، اس کی جو ڈیفینیشن، تشریحات، جواز،
لوگ اس واقعے سے نکالتے ہیں. سبحان اللہ. کہ رسول اللہ نے بھی تو دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے، جائز ہے، مانتے ہیں، لیکن کسی باپ سے، کسی غیر سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں اتنا جہیز لوں گا، میں اتنی چیزیں لوں گا، پھر نکاح کروں گا، یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے. یہ 100% خلاف ہے. یہ اتنی سی تیاری ہے. ایک دنیا کا بہترین افضل ترین گھرانہ معرض وجود میں آ رہا ہے، ایک 4 درہم کی زرہ اور ایک بشکیزے اور ایک تکیے کے، ایک چادر کے جہیز کے ساتھ.